अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। और जो लोग इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो लोग ज़ेर इलाज हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अता फरमाए, और जो लोग बेरोजगार हैं, अल्लाह पाक उनको हलाल रिज़्क़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज का व्लॉग वही सीरीज जो कंटिन्यू हमारी चल रही है कि 2022 में होने वाले फ्लड ने कौन कौन सी तबाहकारियां की, और हम उसी गांव को दोबारा डिस्क्राइब करेंगे जिसकी एक कंटिन्यू आप वीडियोस देख रहे हो, जिसमें पार्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और यह है पार्ट 5। दोस्तों, उसी तबाहकारियों में होने वाले लोगों में से किसी एक घर की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। जैसे कि हमने पार्ट 4 में जहां तक कहानी खत्म की थी, उसी से आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे वो लोग एक रेत के टेले पर पहुंचे, और वहां से जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि यहाँ हमें रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, तो आपस में जितने भी लोग थे उन्होंने कॉम्बिनेशन एक राय कायम की, जिसमें यह था कि भाई यहाँ से हमें चलना चाहिए। तो जब उनमें से कोई एक बंदा जाके एक स्टॉप पर गया जहां से उनको गाड़ी लेनी थी, तो गाड़ी पे जब गाड़ी के स्टॉप पर वो पहुंचा, तो जब वहां से किराया मालूम किया, तो किराया इतना था कि वो लोग या तो जिस टेले पर मौजूद थे वहीं पर रुक जाते, या अगर वो आगे जाना चाहते थे तो उनके पास जस्ट इतना किराया था कि वो उस जगह पर पहुंच सकते थे, उसके अलावा कुछ नहीं था। दोस्तों, तो वो लोग वहां से चले, रास्ते में जो भी उनके साथ इंसिडेंट हुए उनको क्रॉस करके जब सेकंड गाड़ी पर वो चढ़े, वो तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर आगे तक जब गए, उसके बाद जो उन्होंने देखा वो शायद एक और बहुत बड़ी मुसीबत थी। वो मुसीबत क्या थी? वो मुसीबत ये थी कि आगे जो रोड था, बज़ाहिर खुशकी में तो वो रोड ही था, पर जैसी कंडीशन उस टाइम मौजूद थी, तो वो रोड क्या, वो जमीन क्या, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। राइट साइड, लेफ्ट साइड, सेंटर, जहां जिधर भी उनकी नजर जा रही थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक समंदर का मंजर दिखाई दे रहा था उनको। उनको यह समझ में आ रहा था कि गाड़ी खुशकी पर नहीं बल्कि एक समंदर के बीचों बीच चल रही है। उसमें कुछ भी हो सकता था। ड्राइवर की थोड़ी सी भी चूक उन सब की जान ले सकती थी। तो सबके जहन और दिल में सिर्फ यही था कि अल्लाह पाक इस मुसीबत से हमें निकाले, अल्लाह पाक इस रास्ते को हमारे लिए आसान कर दे, और हम खैर व आफियत से अपने प्यारों के साथ मिल सके। क्योंकि पीछे के जो मंजर वो गुजार कर आए थे, और आगे जैसे वो रास्ता मतलब गुजर रहा था, तो आगे और ज्यादा मुश्किलातें उनके रास्ते पर पहले से इंतजार कर रही थी उनका। तो एक रास्ता, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो रोड जो बिल्कुल सेंटर से खत्म हो चुका था, उन्होंने गाड़ियों से उतर के उनको गिरास किया। उसके बाद सेकंड गाड़ी के बाद आगे फिर उनके साथ ये मसला हुआ। तो उसके बाद हमारे पाक फौज के जवान, जिन्होंने रोडों की दोनों साइड से एक रस्सी बांधकर एक निशान बनाया हुआ था, जैसे गाड़ी वो बिल्कुल एक सेंटर पे चले। क्योंकि वो निशान इसीलिए था कि अगर उन रस्सियों से आप दूसरी साइड चले जाती हो तो वो एक्सीडेंट बन सकता है, क्योंकि वो खाई है, दोनों साइड से जमीन है, पानी है, और सेंटर पे, दोनों रस्सियों के सेंटर पे बिल्कुल सीधा यही रोड है जो आपको आगे तक लेकर जाएगा। तो हमारे पाक फौज के जवानों ने वो एक निशान बना दिया था, जिससे कि हमारे लोगों को कम से कम नुकसान हो। एक कुदरती आफत तो थी ही, जितना हमारे लोगों ने, पाक फौज ने जितनी हमारी हेल्प की, वो तो मतलब मैं अगर की तारीफ करना चाहूँ, बताना चाहूँ, वो बहुत कम है। उन्होंने जी जान से दिन रात एक करके लोगों की हेल्प की। उसके बाद जब वो थोड़ा सा आगे बढ़े, तो कुछ जैसे कि ना एक इंसान मतलब मरने वाला होता है, और अचानक उसको पता चल जाए कि भाई आपका हार्ट बिल्कुल खत्म हो गया है, और उसके बाद उसको ये न्यूज मिले कि आपके साथ एक और हार्ट हमें मिल गया है जो आप में हम फिट करके और आपकी जिंदगी बचा सकते हैं। तो कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं इंसान की जिंदगी में जब आते हैं, तो वो यूं समझते हैं कि हमें 100 साल की और जिंदगी मिल गई है। तो जब वो थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, तो उनको एक वो रास्ता नजर आया जिसपे वो रास्ते पर पानी नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल खुश्क रास्ता था। तो दोस्तों,
وہ جو بھوک تھی ان کے ذہن میں، جو ٹینشنز تھی، جو بھی چیزیں تھی، یا وہ جو کچھ پیچھے چھوڑ کر آئے تھے، وہ کچھ بھی یاد نہیں تھا ان کا، کوئی ان کو دکھ نہیں تھا، اس کو صرف خوشی اس بات کی تھی کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں، وہ خشک راستہ ہے۔ تو کبھی کبھار ایک غیر معمولی چیزیں بھی نا انسان کو بہت ہی زیادہ خوشی دے سکتی ہے، جیسے کہ اس ٹائم ان لوگوں کے مناظر تھے۔ دوستو، انسان کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھار زندگی میں وہ مسئلے مسائل، وہ انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جو کبھی انسان نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیے ہوں گے، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پر امتحان تو امتحان ہے، اللہ پاک کبھی بھی لے سکتا ہے۔ تو وہ ایک امتحان تھا جس امتحان سے لوگ بالکل نکل آ گئے ہیں۔ جیسے کہ کوئی ایک پھنسا ہوا انسان جیسے سمندر کے بیچ میں ہوتا ہے، اور اس کو صرف ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں کنارے پر پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا، اگر میں پہنچ گیا تو میری زندگی ہے، اگر نہیں پہنچا تو اس کے بعد میری زندگی اسی سمندر کے سینٹر میں ختم ہو جانی ہے۔ تو یہی کنڈیشن ان لوگوں کی بھی تھی۔ تو وہ جو سمندر تھا، بیسیکلی وہ سمندر ہی تھا، جو بارش تھی، جدھر اور جس طرف بھی جہاں جہاں تک نظر انسان کی جا رہی تھی، صرف اور صرف ان کو پانی ہی نظر آ رہا تھا، لائک اوشین۔ تو جب ان کو یہ خشک راستہ نظر آیا تو وہ خشک راستہ نہیں تھا، بلکہ اس ٹائم ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، کیونکہ جتنے مسائل وہ پیچھے دیکھ کر آئے تھے اس کے بعد راستے کا نظر نہ آنا، یہ تو اور بڑی مصیبت تھی۔ اور اوپر سے گاڑیاں اور گاڑیوں میں رش، تو بہت سارے سوالات ان کے ذہن میں تھے کہ کسی ٹائم بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پر وہ کہتے ہیں نہ ماننے والے سے بچانے والی ذات بہت زیادہ بڑی ہے۔ تو اللہ پاک کی ان کے ساتھ مدد تھی، اور وہ خیری اور عافیت سے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سے روشنیوں کا شہر بس تھوڑی سی ہی دوری پر تھا۔ پر انہیں کیا پتا تھا کہ یہ جو خوشی ہے یہ بالکل تھوڑے ٹائم کے لیے ہے۔ تو شاید وہ ان کی زندگی ہی تھی جو ان سے امتحان لے رہی تھی بار بار۔ تھوڑے ٹائم کے لیے وہ منظر تھے جو ڈائریکٹ ان کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ شاید ہماری زندگی کے یہ لاسٹ دن چل رہا ہے، اس کے بعد اگلا سورج ہو سکے ہم نہ دیکھ سکے۔ پر کسی ٹائم جب وہ راستہ خشک نظر آ رہا تھا تو ان کو یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی تو یہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو، انسان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ایک بیلنس سے نہیں چلتی۔ کبھی کبھار اتنی خوشیاں آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ کے ذہن سے یہ نکل جاتا ہے کہ کبھی میری زندگی میں دکھ نہیں آ سکتا، پر ایسا نہیں ہے۔ اور کسی انسان کی زندگی میں اگر بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، دکھ ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اس دکھوں کے اندر ہی ڈوبے رہنا ہے، اس سے کبھی نکلنا نہیں ہے۔ یہ جو دکھوں کا سمندر ہے، ہمیشہ ایسی سمندر کے بیچ میں رہنا ہے، کبھی کنارے پر میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ بھی ان کی سوچ غلط ہے۔ دنیا امیدوں پر قائم ہے۔ روزانہ انسان جب نیند سے اٹھتا ہے ہمیشہ ایک نئی امید سے اٹھتا ہے۔ آج کا دن گزر گیا، انشاءاللہ کل میرے لیے اچھا سورج نکلے گا، یہی امید ہوتی ہے ہر انسان کو، اور اسی امید کے سارے انسان جیتا ہے۔ اور ہمیشہ ہمیشہ امید اچھے کی ہی رکھنی چاہیے۔ جو اچھے کی امید رکھتا ہے ان کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے، جس نے برے کی امید رکھی ان کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ تو دوستو، انسان کے پاس جتنا بھی کچھ ہو اس میں وہ شکر ادا کرے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں جن کی کہانی سن کے کیا، خالی سوچ کر آپ دیکھو تو آپ کی روح بھی کانپ جائے۔ کچھ انسان ایسے بھی ہیں اس دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں، پر میری نظر میں انسان وہی کامیاب ہے اگر روکھی سوکھی بھی کھا رہا ہے پر اس کے زبان پر یہ ہے کہ شکر الحمدللہ، میں اس میں خوش ہوں، اس میں راضی ہوں، تو وہی انسان اس دنیا میں سب سے بڑا سکسیسر ہے میری نظر میں۔ باقی آپ سب لوگ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو گزرے تو لازمی آپ یہ باتیں سن کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا مجھے، کیونکہ آپ کے کمنٹس کا میں بہت بے صبری سے انتظار کرتا ہوں۔
باقی ہر انسان اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں بھی کر رہا ہوں اس چینل کے تھرو آپ کے ساتھ وہ ریئلٹی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو ہم نے آنکھوں سے دیکھی یا کانوں سے سنی ہے. تو انشاءاللہ ایسی ہی مزید ویڈیوز اور ان کی لائیو کوریج بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے. سیریز مکمل ہونے کے بعد وہی جگہ، وہی جغرافی جو اس ٹائم ان جگہوں کی ہے، وہ سیم ایز وہی چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کو دکھاتے رہیں گے، تاکہ جو کہانی آپ سن رہے ہو اس کو اچھے سے سمجھ بھی سکیں. جب آپ ان چیزوں کو، ان جگہوں کو، ان راستوں کو اپنی آنکھوں سے آپ دیکھو گے تو ہی آپ کو بات کلیئرلی سمجھ میں آئے گی کہ بیسیکلی ان کے ساتھ کیا کیا مسئلے آئے ہوں گے. کیونکہ بتانے کو تو بہت کچھ ہے. اگر بتانے میں شروع کروں، کنٹینیوسلی بات کرنا شروع کروں تو یہ ویڈیو بہت ہی لمبا ہو جائے گا. اتنا لمبا کہ ان کا جو سفر تھا، جتنی ان کے سفر کی لمبائی تھی، اس سے بھی کافی لمبا. ویسے بھی جو سفر ان لوگوں نے کیا ہے، کس طرح اور کتنی تکلیف انہوں نے جھیلی ہے، وہ تو وہی لوگ جان سکتے ہیں. ہم تو جسٹ امیجن کر سکتے ہیں. تو جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے زندگی میں، اور کبھی بھی کوئی بھی انسان اگر کسی مصیبت میں آئے یا کوئی کسی مسئلے میں آ رہا ہو، آپ سے جو بھی ہو سکتا ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کی ہیلپ کریں. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ آپ کسی ایک کی ہیلپ کرتے ہو نا، غائبانہ ہیلپ جس کو کہتے ہیں. ایک ہوتے دکھاوے کی ہیلپ نہیں، غائبانہ ہیلپ. وہی ہیلپ آپ کو ریٹرن بیک ملتی ہے، اور اس ہیلپ کا آپ کو ویٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا. جب کبھی بھی زندگی میں آپ کوئی بھی کام کرنا شروع کرو گے، اور جب آپ کے ساتھ کوئی بھی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو وہی ہیلپ جو آپ نے کسی کی ہوگی، اس کا بیک اپ آپ کو ملے گا ضرور، اور لازمی ملے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں ہم اس سیریز کو کمپلیٹ کریں گے. کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو پورا فریم ورک اس کا دکھائیں گے، جن جن راستوں سے اور جن جن جگہوں سے وہ کراس ہوئے، ان کے گھر جو گرے وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اس سیریز کو مکمل کرنے کے بعد ہم ملیں گے. اور اس کے بعد آپ کو جو ہمارا ڈیلی روٹین ہے، اور جو ہماری ولیج لائف ہے، اس کو بھی ہم ڈسکرائب کریں گے. اور بہت ہی آپ کو زیادہ نالج والی ویڈیو بیچ بیچ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ، کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں. میں ایک بالکل فریش یوٹیوبر ہوں، آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ کسی کی آج مدد کرتے ہو، غیبی طریقے سے اللہ پاک ان کی مدد کر دیتا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.